آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست انسان اور انسانیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو رہنمائی ہماری کی ہے، ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے تک محدود رکھیں گے انشاءاللہ۔ انسان، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، کس لفظ سے نکل کر یہ آیا ہے، اس کے بارے میں اہل لغت کی مختلف آراء ہیں۔ ابن قتیبہ غالباً انسان کو عناصر سے مشتق مانتے ہیں، یعنی انسان وہ مخلوق ہے جو دکھائی دیتی ہے، جس کا ادراک کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر آ رہے تھے تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے گھر والوں کو روک کر کہا، انی آنست نارا، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ تمہارے لیے لے کر آتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ انسان کو انس سے مشتق مانتے ہیں، یعنی انسان وہ مخلوق ہے جس کے اندر انسیت ہے، جس کے اندر میل جول ہے، جو معاشرتی زندگی گزارتی ہے۔ انسان کسی بھی لفظ سے مشتق ہو، لیکن قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر انسانیت کا جوہر پیدا کرنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم انسان کی انسانیت سے متعلق گفتگو کریں، اس کی سماجی زندگی سے متعلق گفتگو کریں، اس کی سویلائزیشن سے متعلق گفتگو کریں، اس کی اخلاقیات پر کچھ لب کشائی کریں، اس کے تہذیبی قرینوں سے سجی ہوئی زندگی سے متعلق چند باتوں کو جانیں۔ انسان کی تخلیق الہی کرشمہ ہے، ایک الہی معجزہ ہے، یعنی ہم جتنے انسان یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معجزاتی تخلیق ہے۔ میں صرف ایک مقام کا حوالہ دینا چاہوں گا، سورہ سجدہ کی آیات 7 تا 29 میں رہ کر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوب بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو بھی ہوں گی اس میں کوئی بے ڈھنگا پن نظر نہیں آئے گا، بے تکا پن نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کے اندر کوئی بے مقصدیت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے اندر حسن پایا جائے گا، اس کے اندر ترتیب موجود ہوگی، اس کے اندر موزونیت موجود ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہ جو چیز بنائی خوب ہی بنائی، اس کے لیے ایک مثال دی ہے، اور مثال میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان اول کو براہ راست زمینی مادوں سے پیدا کیا، اس کے بعد نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے، نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے انسانوں کے اندر تناسل کی قوت پیدا کر دی۔
انسان چند عناصر کا مجموعہ ہے، چند ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے۔ ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن، کیلشیم، فاسفورس۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نک سک سے درست کیا، یعنی سر سے لے کر پیر تک ایک ایک چیز انسان کی حسین تر بنائی ہے، جسے ہم انگلش میں فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں۔ آرٹ کی دنیا میں جسے ہم اختتامی ٹچ کہتے ہیں یا تکمیلی ٹچ کہتے ہیں، قرآن نے اسے کہا ہے تسویہ، کہ انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی نوک پلک درست کی۔ ثم نفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ملکی روح پھونک دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یزدانی نور ڈال دیا۔ یہ ملکوتی روح ہے، یہ یزدانی نور ہے جو انسانوں کو دیگر مخلوقات سے جدا کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر سے ملکوتی روح نکال لی جائے، یزدانی نور نکال لیا جائے، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصارت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کا ملکہ دیا۔ ہم اس کو گہرے انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منقولہ علوم دیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو موجودہ علوم دیے، جس میں جدت بھی آتی جا رہی ہے، جس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منقولہ اور موجودہ علوم سے نتائج اخذ کرنے کا ملکہ دے رکھا ہے۔ اسی لیے انسان کی ترقی جاری و ساری ہے، تھمنے میں نہیں آ رہی، رکنے میں نہیں آ رہی۔ تو انسانی تخلیق ایک کرشماتی تخلیق ہے، انسانی تخلیق معجزاتی تخلیق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذی شعور ہستی بنایا ہے۔ آپ تمام دوستوں کی توجہ رہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہم سے کہا کیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ آیت نمبر 4 میں کہا علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ما فی الضمیر کے اظہار کا ملکہ دیا ہے، یعنی انسان قوت گویائی رکھتا ہے، اور انسان جب قوت گویائی رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوت گویائی کے پیچھے عقل و شعور موجود ہے، اس کے پیچھے فہم اور ادراک موجود ہے، اس کے پیچھے تمیز اور ارادہ موجود ہے۔ اور پھر علمہ البیان کا جملہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اخلاقی حس دے رکھی ہے، یعنی مورل سینس اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اسی لیے ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے حق میں نیکی کیا ہے، اس کے حق میں بدی کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، بجا کیا ہے، بیجا کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذی شعور ہستی بنایا۔ پھر ذی شعور ہستی بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب علم بھی بنایا ہے۔ معتبر روایات کی روشنی میں جو پہلی وحی آئی ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ علق کی 4تھی آیت میں فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ بھئی قلم کے ذریعے سکھانے کا معنی یہی تو ہے کہ ماضی کے سارے علوم، ماضی کی ساری داستانیں، ماضی کی ساری تاریخ آج جدید دور کے انسان کے پاس موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے انسان کو نہ سکھاتا تو ماضی کا علم ماضی کی یاد بن کے رہ جاتا، موجود کا علم ہمارے پاس ہوتا۔ الذی علم بالقلم، تو انسان
اپنی تخلیق میں معجزاتی تخلیق ہے، انسان ذی شعور ہستی ہے، انسان صاحب علم وجود ہے۔ اب اس کی انسانیت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اصل مطلوب چیز انسان سے وہ اس کی انسانیت ہے، وہ اس کی تہذیب ہے، وہ اس کی شائستگی ہے، وہ اس کی اخلاقیات ہے، وہ اس کی سویلائزیشن ہے۔ لیکن انسانیت پر گفتگو سے پہلے ایک تمہیدی بات سنتے چلیں۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے متضاد داعیات اپنے اندر لے کر آیا ہے۔ انسان کے پاس اگر علم ہے تو اس کے پاس جہل بھی ہے، انسان کے پاس اگر روشنی ہے تو اس کے اندر تاریکی بھی ہے، انسان کے اندر اگر سنجیدگی ہے تو غیر سنجیدگی کا عنصر بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر اگر کفایت شعاری موجود ہے تو انسان کے پاس بخیلی بھی ہے اور حرص بھی ہے۔ تو انسان مختلف داعیات اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن قرآن کا مطلوب انسان وہ ہوگا، قرآن کا مطلوب معاشرہ وہ ہوگا جو ان داعیات پر لبیک کہے جو داعیات اس کی تعمیر سے تعلق رکھتے ہوں، نہ کہ تخریب سے۔ اب ہم انسانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اندر اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان کے اندر غیر سنجیدگی ہے، انسان کبھی کبھی اپنی متانت اور سنجیدگی کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس کانٹیکسٹ میں کہی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کو جس سرگرمی کے ساتھ، انسان کو جس چاہت کے ساتھ خیر مانگنا چاہیے تھا، انسان اس سرگرمی اور اس چاہت کے ساتھ شر کو مانگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اپنے ہی لوگوں کے اندر، قریش مکہ کے لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا کر رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ یہی زندگی حتمی زندگی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری زندگی بھی ہے جہاں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ وہ ایک سنجیدہ انسان کی بات کو سنجیدگی سے لیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنجیدگی سے سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں متی ھذا الوعد متی ھذا الفتح، بھئی یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ یہ ہم مر کر دوبارہ کب کھڑے ہونے والے ہیں؟ وہ جو ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، کب ہم انہیں زندہ جسم کی شکل میں دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان اپنی متانت کو، اپنے وقار کو قائم نہیں رکھ پاتا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جس کے پاس حلم کی دولت ہو، یعنی جو حلیم ہو، جو بردبار ہو۔ حلیم اس شخص کو کہا جاتا ہے خوشی ملے تو آپے سے باہر نہ ہو، غم پہنچے تو آؤٹ آف لمٹ نہ ہو، بلکہ وہ خوشی کو بھی انجوائے کرے تو دائرے کے اندر رہ کر، اور غم کو بھی محسوس کرے تو دائرے کے اندر رہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت حلیم، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی صفت حلیم۔ تو قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جو عجول کے مقابلے میں حلیم ہو۔
اب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیثیں سنیں آپ. ترمذی میں روایت ہے، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ، سنجیدگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والعجل من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. مسلم کے اندر روایت موجود ہے جس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے کہا، اے اشج ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر دو ایسی عادتیں ہیں، تمہارے اندر دو ایسی کوالٹیز ہیں، تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ، جن دونوں عادتوں اور خصلتوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. پہلی کیا ہے؟ الانات، انسان سنجیدہ ہو، انسان کے اندر متانت ہو، انسان کے اندر وقار ہو. والحلم، اور انسان بردبار ہو، سوچ سمجھ کے عقلی فیصلے لے، سوچ سمجھ کے شعوری فیصلے لے. ایک موقع ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل ہے، نہ اپنے اوپر ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے، نہ اپنے آس پڑوس میں یا معاشرے کے دیگر افراد میں ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے. انسان بڑا بخیل ہے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق، کہ اگر اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا تو تم تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے اسے روکے رکھتے، اسے تھامے رکھتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دعوے سے پہلے امین ہیں اور صادق ہیں، امیدوں کا مرکز ہیں. ہر قریشی شخص، ہر قریشی محفل یہ چاہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی مجلس کا حصہ ہوں. لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی امانتوں کو رکھانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتے تھے. اب ذہن میں سوال یہ ہے کہ ایک امین شخص، ایک صادق شخص، لوگوں نے اس کے نبوت کے دعوے کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی کچھ نفسیاتی وجوہات ہیں، اس کے کچھ نفسیاتی اسباب ہیں. ایک نفسیاتی سبب کیا ہے کہ اگر سرداران مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیں تو آپ کے فضل کو بھی ماننا پڑے گا، آپ کے شرف کو بھی ماننا پڑے گا. اب اللہ کے رسول کی نبوت کے ساتھ اللہ کے رسول کے شرف اور اللہ کے رسول کے فضل کو ماننا یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. پھر ہمارے درباروں کی رونق تو رہے گی نہیں، پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو ایک انسان ایک نبی کے حقیقی شرف اور حقیقی فضل کو تسلیم نہ کرے، اگر انہیں دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے تو یہ پوری دنیا کو فاقوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں گے. ایک ان کا نفسیاتی مسئلہ یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو قبول نہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول تو غریب ہیں، ہم امیر مال و دولت رکھنے والے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اگر اللہ رب العالمین کو نبی بنانا ہی تھا تو ہم ساداتوں میں سے کسی کو بنا لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخصوص رحمت انسانوں کے حوالے کر دیتا تو اس مخصوص رحمت پر بھی اسی طرح ڈاکہ زنی ہوتی
جس طرح دنیا کی دولت پر لوگ ڈاکے مارتے ہیں اور دنیا کی دولت کے معاملے میں دھاندلی مچاتے ہیں، پھر نبوت نااہلوں میں چلی جاتی۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ نے خود کسی شخص کو دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود کسی کا انتخاب کیا ہے۔ اگر یہ نبوت انسانوں کے حوالے کر دی جاتی تو آنے والے نبی کیا ہوتے؟ نااہل۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ انسان انتہائی بخیل ہے، لیکن قرآن کے مطلوب انسان کو، قرآن کے مطلوب معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہے فیاض، دل کا امیر، اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا۔ سورہ دہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے مطلوب لوگ وہ ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، جنہیں کھانے کی حاجت ہے، لیکن اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو پیچھے رکھتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلا رہے کہ ہم تم سے کسی طرح کا بدلہ چاہتے ہیں، تم سے کسی طرح کا شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ تو قرآن کا مطلوب انسان بخیل نہیں ہوتا، فیاض ہوتا ہے۔ وہ جو متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، جس کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بڑا اعزاز تھا ہر ایک کے لیے کہ بیت اللہ کا سایہ ہو اور اس سائے میں کوئی آرام کر رہا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں آیا، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ لوگ خسارے سے دوچار ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول فدا کا ابی و امی، من ہم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، وہ کون سے لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد دولت ہے، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور نقصان سے وہ لوگ بچا لیں گے اپنے آپ کو جو دائیں بائیں آگے پیچھے تعمیری کاموں میں خرچ کریں گے، ضرورت کی جگہ پہ خرچ کریں گے، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں خرچ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا مطلوب انسان وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ فیاض ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، یعنی انسان بات کو طول دینے والا ہے، بات کو لمبا کرنے والا ہے، بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے کہ انسان انا پرستی میں اپنے آپ کو مناظر بنا لینے والا ہے، انسان متکبرانہ انداز میں علم کا پہلوان بن کر اکھاڑے میں اترنے والا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس موقع پر کہی ہے سنیے آپ، سورہ کہف ہے، اس کی آیت نمبر 54 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کے لیے قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ یقین جانیے ہماری عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، ہماری عمریں نکل جاتی ہیں، لیکن ہم قرآن سے وہ تعلق پیدا نہیں کر پاتے ہیں، وہ شغف، وہ محبت پیدا نہیں کر پاتے ہیں۔ قرآن
اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن کا سرچشمہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال دی، یعنی ایک ہی مضمون ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کہیں حیاتیاتی دنیا سے مثال دیں گے، کہیں نفسیاتی دنیا سے مثال دیں گے، کہیں تاریخ سے ایک مثال ہمارے سامنے رکھ دیں گے، کہیں ہمارے اپنے گھر کی شہادتیں ہمارے سامنے پیش کر دیں گے، کہیں ہمارے معاشرے سے باہر کے دلائل لا کر ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ مضمون ایک ہوگا، طرح طرح سے اللہ رب العالمین اس مضمون کے حوالے سے ہمیں سمجھائیں گے۔ لیکن یہ بدنصیبی تھی عربوں کی، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا، بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کبھی کہا تھا میں مناظرے کو جہالت سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مناظرہ کرنے والے دونوں ایک دوسرے کو شکست دینا چاہتے ہیں، علم کے اکھاڑے میں دونوں پہلوان بن کر ایک دوسرے کو چاروں شانے چت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں مناظرہ کرنے والے خود شرف انسانیت سے کورے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بات کو طول دینے والا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جو صابر ہو، جو تلخ گھونٹ پی لینے والا ہو، جو گالیاں برداشت کر لینے والا ہو، جو الزامات سہ لینے والا ہو، جو تہمتوں کو اگنور کر دینے والا ہو، صابر۔ وہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 127 سے رب العالمین فرماتے ہیں وَاصْبِرْ۔ سورہ نحل بھی مکی سورت ہے اور مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، اور جب میں دور آخر کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کا ظلم اہل ایمان کے مقابلے میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ، اے مسلم صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دیا کرتا ہے۔ تو قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جو صبر کرے، گالی کا بدلہ کبھی گالی سے نہ دے، کبھی بھی برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کرے، کبھی ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہ کرے۔ ایک قدرت کا اصول سمجھے، یہاں پر بہت توجہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک اصول کام کر رہا ہے کنورشن کے نام سے، یعنی باہمی تبادلہ۔ درخت، اس کو ہم سب انسان کیا دیتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں نا، لیکن بدلے میں وہ ہمیں کیا تحفے میں دیتا ہے درخت؟ آکسیجن۔ یعنی ہم درخت کو دے رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، زہریلی گیس، لیکن درخت بدلے میں ہمیں کیا دے رہا ہے تحفے میں؟ مفید گیس، آکسیجن۔ ایسا ہی گائے جو قدرت کی ایک انڈسٹری ہے، ہم گائے کو کھلاتے ہیں چارہ، وہ بدلے میں ہمیں کیا دیتی ہے؟ دودھ۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ اگر قدرت کا یہ اصول کوئی انسان اپنا لے، قدرت کا یہ اصول کوئی معاشرہ اپنے اندر پیدا کر لے، یقین جانیے اس سے حسین کوئی انسان نہیں ہوگا، اس سے حسین کوئی معاشرہ نہیں ہوگا۔ وہ جو قرآن نے کہا سورہ شورى کے اندر وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے مطلوب انسانوں کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ غصے اور انتقام کی آگ کو اپنے اندر بجھا لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی سامنے والے نے گالی دی، اب میں بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ رحمت کی دعا۔ یہی تو ہمارے رسول نے سکھایا نا، آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، لیکن رحمت کے اللہ کے رسول نے دعا دی۔ کسی شخص نے مجھ پہ اپنا غصہ اتارا،
کوئی شخص منتقم بن کر انتقام لینے کے لیے میرے سامنے آ کھڑا ہوا، لیکن بدلے میں نے محبت کا پیغام بھیج دیا۔ قدرت کا یہ اصول ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں دوستو بہت اچھے طریقے سے، اگر ہم سب اپنے آپ کو قرآن کا مطلوب انسان بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو قرآن کا مطلوب معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو گرہ سے باندھ لیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کسی بھی انسان یا کسی بھی معاشرے کی خوش بختی یا بدبختی، اس کا اچھا نصیب یا اس کا برا نصیب، اس کے اپنے گلے کا ہار ہے۔ کوئی بھی انسان قرآن کا مطلوب انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی قوت فیصلہ، اس کی قوت تمیز قرآن کی بیان کی روشنی میں ہو۔ اسی طرح کوئی بھی معاشرہ قرآن کا مطلوب معاشرہ خود اپنے اوصاف سے بنے گا، اپنے کردار سے بنے گا، اپنی سیرت سے بنے گا، اپنی قوت فیصلہ سے بنے گا، اپنی قوت تمیز سے بنے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد کرنے نہیں اتریں گے، اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو ہمارے لیے بھیجیں گے۔ اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، قرآنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اخلاق پر غور کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیات 13-14 میں کہہ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے ہر انسان کا شگون، اس کی خوش بختی، اس کی بدبختی اس کے گلے کا ہار بنا دیے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان کا نامہ اعمال پیش کر دیں گے کہ خود پڑھ لو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ لو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو۔ اب بہترین انسانی معاشرہ یا بہترین انسانی شخص کس طرح پیدا ہوگا، یہاں بھی قدرت کا ایک اصول سامنے رکھے، توجہ چاہیے آپ کی۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول کام کر رہا ہے جسے کہتے ہیں حد بندی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی حد میں ہے، یعنی جو حد جس ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے وہ ذرہ اس حد میں رہ کر کام کر رہا ہے۔ کھربوں ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ سورج چاند کے مدار میں نہیں آتا، چاند سورج کے مدار میں نہیں جاتا، دن کبھی رات سے پہلے نہیں اور رات کبھی دن سے پہلے نہیں آتی۔ کل فی فلک یسبحون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی حد بندی کی ہے، اور انسانوں کے لیے حد بندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اصول، اللہ تعالیٰ کے قوانین جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہر انسان، ہر انسانی معاشرہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قانون کی حد میں رکھے، اپنی حد سے کو کراس نہ کرے، انسان بھی حسین، معاشرہ بھی حسین۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو انسان، جو معاشرہ اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ کے قوانین کو پامال کرے گا، وہ ظالم ہوگا۔ ہمارے رسول نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قوانین بنا دیے ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان قوانین سے منہ نہیں موڑنا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گھوڑا اور رسی۔ گھوڑے کو اگر آپ نے 5 میٹر کی رسی باندھ دی تو گھوڑا اسی 5 میٹر کے دائرے میں رہے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔
بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی گردن میں اپنے قوانین کی رسی ڈال دی ہے۔ اب اگر اللہ کے قانون کی رسی 5 میٹر کی ہے تو مومن کو 5 میٹر میں رہنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کی رسی 10 میٹر کی ہے تو مومن کو اس 10 میٹر میں رہنا چاہیے۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عادیات میں کہا ہے ان الانسان لربہ لکفور، انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ بہت توجہ ہے، انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے ان وسائل کی وجہ سے ہے، ان ذرائع کی وجہ سے ہے جو وسائل اور ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشے۔ اللہ نے مثال دی، حیوانات میں ایک حیوان ہے گھوڑا۔ یہ گھوڑا اپنے مالک کی خدمت اور اپنے مالک کی اطاعت کس طور پر کرتا ہے؟ میدان جنگ میں کود جاتا ہے، اپنی قربانی دے دیتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اپنی جان فشانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی ایک گھوڑا جو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ وہ اپنے مالک انسان کی خدمت اور اطاعت میں اپنی جان کی بازی کھیل رہا ہے، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے، انسان کتنا ناقدرہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے مالک کا باغی بن جاتا ہے، وہ اپنے مالک کے حکم عدولی کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم میں رب العالمین نے فرمایا تھا ان الانسان لظلوم کفار، انسان انتہائی بے انصاف ہے، انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ اب یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے۔ 32 اور 33 میں اللہ نے کیا کہا؟ توجہ طلب۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے تمہارے لیے رویدگی نکالی، سمندروں کو تمہارے لیے حکم کا تابع کر دیا، تمہاری کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں، دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اپنی زمینوں کو آباد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو قانون کا پابند کیا تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے اوقات مقرر کیے تمہارے لیے۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تمہاری فطرت کا تقاضا تھا، جو تمہاری فطرت کا مطالبہ تھا، اور اتنا دیا کہ تم گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ یہ سب کہنے کے بعد اللہ نے کہا انسان بڑا بے انصاف ہے، انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ ہماری ناشکری تو ہے دوستو، محلہ ہمارا، ہم ایک غیر انسانی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کسی دوست کو یہ بات ناگوار نہ گزرے، غیر انسانی ماحول۔ ہمارے محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، ہماری گلیوں میں سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، پھر جس کا بس چلتا ہے وہ اپنی گھر کی باؤنڈری آگے لے آتا ہے، گلی چھوٹی ہو رہی ہے، سڑکیں مختصر اور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ انسان کی ناشکری ہے یہ سب کچھ، اللہ کی نعمت۔ یہی تو وجہ ہے معیشت کی منڈیوں میں مہنگائی کا سیلاب ہے، اور سیاست کی منڈیوں میں انسان بکاؤ مال بنا ہوا، انسانیت کی سوداگری ہو رہی ہے، ضمیر خریدے اور بیچے جا رہے ہیں۔ نمونہ انسانیت کی ایک مثال میں تاریخ سے دوں، توجہ، بس بات ختم کر رہے ہیں اپنی ہم، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے دے۔ مہاتما گاندھی کا نام کس نے نہیں سنا؟ کانگریسی لیڈر تھے۔ مہاتما گاندھی نے اپنے اخبار ہریجن کی اشاعت 27 جولائی 1937 میں لکھا کہ سادگی
اس پر کانگریسی لیڈروں کی اجارہ داری نہیں ہے، اور میں سادگی پر نہ رام چندر کی مثال دینا چاہتا ہوں نہ کرشن کا مثال دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہ دونوں کردار تاریخی نہیں ہیں، یعنی رام چندر اور کرشن یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ میں مجبور ہوں سادگی کے حوالے سے مثال دینے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو بڑی سلطنتوں کے حاکم تھے لیکن فقیرانہ زندگی انہوں نے گزاری۔ اٹھائیں کامل ابن اسیر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، منبر پر آئے، کہا لوگوں میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، تم سے بہتر نہیں ہوں، اچھا کام کروں میرے ساتھ تعاون کرنا، کام اچھا نہ لگے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہونا۔ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ اور پھر کہا تم میں جو کمزور ہے قوی عندی، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اس کا حق دلاؤں گا، اور جو تم میں طاقتور ہے ضعیف عندی، میرے نزدیک وہ کمزور ہے، اس سے حق لوں گا۔ اٹھائیں طبقات ابن سعد، عطا بن صائب کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، دوسرے دن دیکھا لوگوں نے وہ اپنے کاندھے پر چادریں لٹکائے، کپڑے لٹکائے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے روک لیا، کہاں چل دیے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے بھائی گھر کا بھی تو دلیا دیکھنا ہے نا، اس کا بھی تو چولہا جلا کے رکھنا ہے، بازار جا رہا ہوں، گھر کی بھی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ وہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر گئے ابو عبیدہ بن جراح کے پاس۔ مشاورت کے بعد طے ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام لوگوں والا روزینہ دیا جائے گا، یعنی جو عام شخص کو روزینہ ملتا ہے وہی ابوبکر صدیق کو دیا جائے گا۔ 2 کپڑے مختص کیے، ایک سردی کے لیے ایک گرمی کے لیے۔ اٹھائیں تاریخ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، نہ ان کے پاس درہم نہ ان کے پاس دینار، وصیت کر کے گئے کہ میں جو زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بعد اسے بیچ دینا، اور میرے دور خلافت میں بیت المال سے مجھ پر جو کچھ خرچ ہوا ہے بیت المال کو واپس کر دینا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر۔ جو شخص کر لے گا، جو معاشرہ کر لے گا۔ مہاتما گاندھی کو کون ملے؟ ابوبکر صدیق۔ کیوں ملے؟ تاریخ نے ان کا نام کیوں محفوظ کیا؟ تو دوستو اللہ رب العالمین کا قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم قرآن کے مطلوب انسان بنیں۔ وہ جو سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، یعنی انسان صاحب عدل تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو ظالم بنا لیا، پورا معاشرہ کیا ہو گیا؟ انصاف سے باہر۔ انسان صاحب علم تھا، اس نے اپنے علم سے کام نہیں لیا، اپنے آپ کو جاہل بنا لیا، پورا معاشرہ جہالت کا جوہر بن گیا، جہالت کی دلدل بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔